روانہ ہوا تھا اور میرے ساتھ یہاں ایمبیسڈر جو اسلام آباد میں ایران گورنمنٹ کے ہیں وہ ساتھ تھے اور کونسل جنرل جو ایران کے ہیں وہ بھی ساتھ تھے. ہم پرائیویٹ نجی طیارے پہ 4 روزہ دورے پہ گئے تھے. لیکن جب مجھے میسج ملا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو میں نے اپنا دورہ مختصر کیا اور 2 دن پہلے ہی میں آج وہاں سے واپس آ گیا ہوں. آج میڈیا کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ وہاں 50 سے زائد پاکستانی بزنس مین چابہار میں موجود تھے. لیکن کیونکہ وہاں وی پی این کا مسئلہ ہے, وائی فائی کا بڑا ایشو ہے, تو بہت سارے جو پاکستانی بزنس مین تھے ان کی فلائٹس کا ایشو بنا ہوا ہے. تو ان سب کی مجھ سے یہ بات تھی کہ میں جب پہنچوں کراچی تو میں ضرور میڈیا سے بات کر کے ان کی فیملیز کو یہ میسیج ضرور کنوے کروں کہ سب الحمدللہ خیریت سے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی پریشان ہو. انشاءاللہ کل سے ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ سبھی نے دیکھا کہ جب ایران اور پاکستان کی تجارت کی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ سرزد ہوتا ہے اور اس سے ہمارے درمیان تعلقات جو ہے وہ دوری کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن میری دعا ہے اور انشاءاللہ اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے اس ایشو کو بھی بہتر طریقے سے ہم مل جل کر حل کر لیں گے. لیکن جب بات ہمارے ملک کی سالمیت کی ہو اور وقار کی ہو تو پھر ظاہر ہے ہمارے ایمبیسڈر کو بھی وہاں سے بلا لیا گیا ہے اور ان کے ایمبیسڈر کو پاکستان آنے سے روکا گیا ہے. تو ابھی میرے ساتھ فلائٹ پہ ایمبیسڈر نہیں آئے, کونسل جنرل آئے ہیں صرف. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے جہاں سالمیت کا ایشو کھڑا ہو جائے. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا فارن آفس اس معاملے کو ڈیل کرتا ہے. مقصد صرف یہی تھا کہ جو پاکستانی بزنس مین میرے ساتھ گئے ہوئے تھے, کیونکہ بڑی تعداد ان کی تھی چابہار میں اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ پاکستان نے بھی وہاں پارٹیسپیٹ کیا, اور بہت سارے B2B ایگریمنٹس جو ہیں وہ پچھلے 2 دن میں سائن ہوئے ہیں. ہماری تو یہی کوشش تھی کہ ہم تجارت کو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھائیں اور پاکستان کے لیے اس کے فوائد حاصل کریں. اسی مقصد سے میں بھی ان کے ساتھ گیا, کیونکہ تمام ہی بزنس مینوں کی دلینہ خواہش تھی, وہ چاہتے تھے کہ میں ایز گورنر ان کے ساتھ جاؤں اور ان کے لیے وہاں وہ مواقع فراہم کرواؤں جو کہ ہم نے وہاں پچھلے 2 دنوں میں کیے ہیں. ہماری گورنر مشہد سے, ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے اور سسلی بلوچستان جو وہاں کے ابھی چابہار کے گورنر تھے, ان کے ساتھ میں نے اپنے تمام جو ڈیلیگیٹس تھے ان کی ملاقاتیں کروائیں. ان کے جو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ بھی ہمارے بزنس مینوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کافی بہتر ماحول سازگار تھا. لیکن یہ ایک ایسا انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے مجھے دورہ مختصر کر کے واپس آنا پڑا. شکریہ. گورنر صاحب یہ بتائیں, زائرین بھی بڑی تعداد میں ایران میں موجود ہیں, ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ ایسے وقت پہ جب آپ موجود تھے اور تجارت پہ بات چیت چل رہی تھی تو ایسا واقعہ کیوں ہوا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. ہمارا دونوں فارن آفیسز کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور ایرانین سائٹ سے جو میری اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جو رد عمل ہے پاکستان کا وہ آپ کے سامنے آ بھی چکا ہے اور فردر بھی آئے گا. صاحب یہ بتائیں, فیملیز بہت سارے ہم نے صرف یہ نہیں بلکہ زائرین بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت مشہد میں موجود ہیں, انہوں نے میڈیا سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے کسی نہ کسی ذرائع سے. تو کیا حکومت پاکستان کو ایسے اقدامات کریے, کیونکہ بظاہر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت بہت صورتحال کشیدہ ہے, خاص طور پر جو ہمارے بارڈرز ہیں, جو بائی روڈ لوگ جاتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ مسائل کا سامنا ہے. دیکھیں, زائرین وہاں ضرور موجود ہیں اور میری بھی ان سے وہاں بات چیت ہوئی. بہت ساری فیملیز نے کانٹیکٹ کیا, ہمارے گورنر ہاؤس بھی, اور بہت سارے خاندان بیلو پوپ پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ گورنر صاحب وہاں ہیں, ہماری فیملیز وہاں پر ہیں. لیکن یہ میں ضرور پھر میں بار بار کہوں گا کہ آج میڈیا سے بات کرنے کا صرف میرا واحد مقصد یہ تھا کہ ان تمام خاندانوں کو اور فیملیز کو میں یہ بتاؤں کہ کوئی ایسی سچویشن وہاں نہیں ہے. ہمارے جو کونسلیٹس ہیں وہ کونسل جنرل سارے ان سے رابطے میں ہیں. ہمارا جو مشہد کا
کونسلیٹ ہے چابہار میں، زادیان میں جو ہمارا کونسلیٹ ہے وہ سارے ایکٹیو ہیں، رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں 3 دن میں تمام زائرین اور باقی لوگ پاکستان بحفاظت انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے۔ گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس واقعے کے اوپر آپ نے بطور گورنر کونسل جنرل اور سفیر سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا؟ اور دوسری چیز یہ، اس سے پہلے بھی ایران مختلف حملے کر چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسی طرح جواب دینا چاہیے اسٹرائک کر کے، یا پھر اس بار ایران زیادہ ڈھنڈورا کر رہا ہے اس حملے پر تو بھارت اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسری افغانستان بھی، تو اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیں، میرا دورہ مؤخر کر آ جانا ایک ہی احتجاج کی علامت ہے۔ میں وہاں رکا نہیں، ابھی مجھے 2 دن اور رکنا تھا۔ ایز پر شیڈیول میں نے 19 کو واپس آنا تھا، لیکن میں 17 تاریخ کو ہی واپس آ گیا ہوں، تو یہ بھی ایک احتجاجی صورت ہے کہ وہاں دورہ مختصر کر کے میں آیا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت کوئی بھی ایسا بیان جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر دے، یہ ہم دونوں ملکوں کی ثقافت کے لیے، تجارت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فارن آفس جو ہے وہ اس معاملے کو بہت اچھے سے ہینڈل کر رہا ہے۔ ہمیں ان تک چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ یہاں سے کیا بیان دیتے ہیں۔ ابھی فی الحال کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ تمام جو پاکستانی وہاں ہیں وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ تقریباً لوگ پہنچ بھی چکے ہیں، تہران کے لیے روانہ تھے، ایئرپورٹس پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج رات اور کل صبح تک جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور باقی بھی لوگ آ جائیں گے۔ شکریہ۔ واقعات کو روکنے کے لیے آئندہ نہ ہو، ظاہر ہے ہمارے ملک ہمارے سب سے پہلے عزیز ہے، آپ نے بھی یہ کہا ایسے واقعات نہ ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ویسے تو بہترین ڈپلومیسی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ضرور نظر میں رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے اپنے سٹارٹ میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جب تجارت کے لیے مواقع بہترین نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، تو دونوں ملکوں کو اپنے اندر موجود چیزوں کو تلاش کرنا ہے تاکہ وہ نظر رکھ سکیں اور آئندہ ایسے واقعات ہوں۔ ٹریک 2 کے لیے گئے تھے، ٹریک 2 ڈپلوماسی کے لیے، تو مطلب اس کو ٹائمنگ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹائمنگز کے حساب سے اس طرح سے سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا 6 دن پہ دورہ مشتمل تھا، 4 دن، تو اس کو ٹائمنگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا وہاں ہونا اس طرح سے؟ دیکھیں، یہ تو ابھی فارن آفس ہی اس پر کوئی بیان دے سکتا ہے، لیکن میری نظر میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم دونوں ملکوں کو ایک بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے تعلقات کو دیکھنا ہوگا اور دشمنوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا۔ شکریہ بہت بہت۔ یار ہم جانا ہے، ہم نے ہمارے گورنر صاحب تھوڑی بھریں گے، سب ارے یار آرام سے بھائی ہاتھوں میں اپنے یہ ہمیں دینا